تعارف سورہ الزلزال قرآن مجید کا 99واں باب ہے، جس میں اللہ تعالی ایک تباکن زلزلے کی وضاحت کرتا ہے جو فیصلے کے دن پیش آئے گا۔ زمین اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اپنے آپ کو ان تمام بجوہے سے جو اس پر موجود ہے۔ زمین ان سب کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ اس دن لوگ گروہوں میں جمع ہوں گے اور اپنے اچھے اور برے اعمال کا مشاہدہ کریں گے جو حساب کتاب کی دلیل کے قیام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جب ہلا دی جائے گی زمین اس کے زلزلے سے۔ 99 یہ سورت 8 آیات پر مشتمل ہے، جس میں فیصلے کے دن کی ایک واضح تصویر کشی پینٹ کی گئی ہے، اور اللہ کی برکتوں کو پہچاننے اور ان کی تعریف و تشکر کرنے کی اہمیت، اور ہر کسی کو اپنے اعمال کے منفی نتائج سے بچنے کے لیے ایک اعلیٰ بامقصد زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ یہ سورت 8 آیات پر مشتمل ہے، جس میں فیصلے کے دن کی ایک واضح تصویر کشی پینٹ کی گئی ہے، اور اللہ کی برکتوں کو پہچاننے اور ان کی تعریف و تشکر کرنے کی اہمیت، اور ہر کسی کو اپنے اعمال کے منفی نتائج سے بچنے کے لیے ایک اعلیٰ بامقصد زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها ساتھ نام اللہ کے جو لاماتنا ہی مہربان، لاماتنا ہی رحم والا ہے۔ جب شدت سے ہلا دی جائے گی زمین اس کے زلزلے سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور نکال ڈالے گی زمین اپنے تمام بوجھ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور کہے گا انسان کیا ہے اس کے لیے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس روز بیان کر دے گی وہ اپنی تمام خبریں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیونکہ تمہارے رب نے وہی کیا ہوگا اس کے لیے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس روز لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، ضرور دکھا دیے جائیں گے ان سب کو ان کے اعمال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پس جس نے عمل کیے ہوں گے ذرہ بھر نیک، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے عمل کیے ہوں گے ذرہ بھر شریر، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ موضوع بما تفسیر۔ جب زمین اپنے آخری زلزلے کے لمحے شدت سے ہلا دی جائے گی اور نکال ڈالے گی زمین اپنے تمام بوجھ جو اس نے اتنے لمبے عرصے سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آیات 1، 2،
یہ آیت قیامت کے دن کی نشاندہی کرتی ہے، جس دن جب ٹھوس زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپن بڑیے تمام بھاری بھرکم جسموں، دھاتوں اور دیگر مادہ جات کو علیحدہ کر دے گی۔ یہ منظر پاؤں کے نیچے کی ہر ٹھوس و ماں چیز میں لرزش پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا جیسے ان کے نیچے کی زمین بے حساب شدت سے کانپ رہی ہو۔ یہ لمحہ زمین پر مضبوط اور لازوال سمجھی جانے والی ہر چیز سے لگاؤ کو توڑ دیتا ہے۔ قرآن ان واقعات کو واضح طور پر پیش کرتا ہے، جو سامعین کے مرکز تک گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ فوری طور پر اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ ان واقعات کے ساتھ انسانیت کے براہ راست تعامل کو ظاہر کرتا ہے اور بنی نوع انسان پوچھتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آیت 3۔ یہ سوال گھبراہٹ، حیرانی، حیرت اور الجھن سے پیدا ہوتا ہے، ناواقف، ناقابل تصور اور پریشان کن حالات کا رد عمل ہے، جو اس پرتشدد لرزنے کے عالم میں پوچھ گچھ کا رونا ہے۔ جب لوگ سہارے کو پکڑ رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، پھر بھی ان کے آس پاس کی ہر چیز ڈگمگاتی ہے اور پرتشدد طور پر ٹوٹتی جاتی ہے۔ جبکہ لوگوں نے زلزلوں اور آتش فشاں کا تجربہ و مشاہدہ کیا ہے، جس سے انہیں خوف اور دہشت سے بھر دیا ہے، جو یقیناً تباہی و بربادی کا باعث بنے ہیں۔ قیامت کے دن کا زلزلہ زمینی زلزلوں آتش فشاں کے پھٹنے سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ یہ اپنے رازوں کو چھپاتا ہے، جو انسانی یادداشت میں کسی بھی نظیر سے بالکل خالی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر بے مثال اور خوفناک واقعہ ہوگا۔ اس دن جب یہ آفت انسانیت کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دے گی، وہ اپنی خبریں سنائے گی کیونکہ تمہارے رب نے اسے الہام کیا ہوگا۔ آیات 4-5۔ زمین خود اپنے تجربے اور اس کے پیچھے بیتے واقعات کی وجوہات بیان کرے گی۔ یہ سب اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم کیا ہے کہ وہ اتنے پرتشدد طریقے سے کام پہ اور اپنا بوجھ اتار باہر پھینکے۔ زمین اطاعت کے ساتھ رب کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرے گی۔ اس موڑ پر جب انسانیت حیران، پریشان اور چیخ و پکار کرتی رہتی ہے، ارتعاش کی دہشت میں شدت آتی جاتی ہے، جس سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب وہ قیامت، فیصلے، اعمال کے وزن اور جزا کے مناظر کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس دن لوگ آگے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر۔ ان سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا، پھر وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ آیات 6-8۔ پلک جھپکتے ہی لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ اس دن لوگ بھاگے بھاگے آئیں گے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو کر۔ آیت 6۔ دنیا کے کونے کونے سے ابھرتے ہوئے، جو کہ ٹڈی دل سے مشابہ ہوں گے۔ 7۔ یہ منظر بھی انسانیت کے لیے نامعلوم ہے، ایک مکمل طور پر منفرد اور بے مثال واقعہ ہوگا۔ اس دن زمین پھٹ جائے گی اور وہ جلد بازی میں اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ 50-44۔ جہاں کہیں بھی اب دیکھتے جائیں گے کہ شناسا شخصیات بھاگتی ہوئی ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، بلکہ پیچھے اطراف کی طرف دیکھے بغیر۔ وہ سبھی بلانے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، سر نیچے اور آنکھیں آگے جمی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی مصروفیات ماسلت ہوں گی۔ 80-37۔ یہ انسانی اصطلاحات میں وضاحت اور دیدہ کاش منفرد اور یقینی تصویر ہے، جو کہ خوفناک اور حیران کن انسانی زبان کی صلاحیتوں سے بالاتر ہے۔ اسے صرف ہمارے ذہنوں کی حدود میں غور و فکر اور تخیل کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس دن لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھاگے بھاگے آئیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ آیت 6۔ یہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوں گے، تاکہ اپنے اعمال کا سامنا کریں اور اس کے نتیجے میں ملنے والے انعامات سزا۔ کسی کو بھی اپنے اعمال کا سامنا کرنا بعض اوقات کسی بھی دوسرے عذاب سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے، کیونکہ افراد کو ایسے اعمال و کرتوتوں کا سامنا کرنا ہوگا جبکہ وہ اکیلے ایسا ہونے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے۔
پچھتاوے اور پشیمانی کے لمحے میں لوگ اپنے بعض اعمال سے اپنی اناد کی وجہ سے منہ موڑ سکتے ہیں، تو اس دن وہ کس حال میں ہوں گے جب وہ تمام انسانوں اور خدائے بزرگ و برتر کے سامنے اپنے اعمال کا سامنا کریں گے۔ یہ ایک خوفناک اور ہولناک عذاب ہے، باوجود اس کے کہ محض اعمال کی پیشکش اور اگر اس کے نتیجے میں کسی کی محنت سے ماتصادم نتیجہ ہو۔ اس ماتصادم نتیجہ کے بعد صحیح حساب آئے گا، جس میں نیکی ابدی کا کوئی ایٹم برابر وزن بھی بے حساب نہیں رہے گا۔ جس نے ایٹم کے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایٹم کے برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ آیات 7-8۔ ایک ایٹم کا وزن یعنی ایٹم برابر وزن، چاہے اچھا ہو یا برا، اس کو بھی پیش کیا جائے گا اور اس کے کرنے والے کو دکھایا جائے گا، جو اس کے بعد ان کا مناسب اجر پائے گا۔ اس وقت افراد اپنے کسی بھی عمل کو کم نہیں سمجھیں گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اندراج کرنے والے فرشتے وہ کسی عمل کو بھی حقیر نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا ضمیر ہر عمل کے لیے انتہائی حساس و خبردار رہتا ہے، ایک ایٹم کے وزن کو بھی احتیاط سے درج کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز اس پیمانہ کے مقابلے میں نہیں ہے سوائے ایک مومن و ماسلم کے دل کے، جو نیکی ابدی کے ذرہ برابر عمل کو بھی نہایت حساسیت سے ہر لمحہ جانچ پڑتال کر کے توبہ تائب ہوتا ہے، تاکہ یقینی پشیمانی و ناکامی سے چھٹکارا نصیب ہو۔ اس کے باوجود اس دنیا میں کچھ دل گناہوں اور جرائم کے پہاڑوں سے بے نیاز رہتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نیکی کے طوفانوں کو دباتے ہوئے بے اثر کرتے رہتے ہیں۔ یقینی یہ دل زمین پر مغرور ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ناکام و نامراد رہ جائیں گے۔ اس کے باوجود اس دنیا میں کچھ دل گناہوں اور جرائم کے پہاڑوں سے بے نیاز رہتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نیکی کے طوفانوں کو دباتے ہوئے بے اثر کرتے رہتے ہیں۔ یقینی یہ دل زمین پر مغرور ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ناکام و نامراد رہ جائیں گے۔ سوچو پھر سوچو، وہ شاید یہ ایک آخری موقع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، ہدایت و رشد کے ابواب ہمیشہ کھلے رکھنا تاکہ قرآن مجید و فرقان حمید کو اولین درجے میں ترجاح بنیاد میں سمجھنا اور بعمل زندگی میں عملی ترجیح بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ لاماتنا ہی حمد و ثناء اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔